دوستو، انسان کچھ نیا کرنے کے جستجو میں چاند پر تو پہنچ گیا ہے، لیکن زمین پر کچھ ایسے مقامات ہیں جو ہر سال سینکڑوں بہادر کوہ پیماؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ان کوہ پیماؤں کو بلند و بالا چوٹیوں سے ویسی ہی محبت ہوتی ہے جو محبت آپ افسانوں اور ناولوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ مانا کہ دنیا کا بلند و بالا پہاڑ نیپال کا ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جو سطح سمندر سے 8,849 میٹر اونچا ہے، جبکہ پاکستان میں واقع کیٹو کی اونچائی 8,611 میٹر ہے۔ لیکن ایڈونچر کی دنیا کا مشکل ترین پہاڑ کیٹو ہی سمجھا جاتا ہے، اور خاص کر سردیوں میں یہ ناقابل رسائی ہو جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو موسم سرما میں پہلی بار نیپالی کوہ پیماؤں نے سر کیا ہے۔ کیٹو کا مشکل ترین ہونا ہی کوہ پیماؤں میں ایڈونچر پیدا کرتا ہے، لہٰذا بہت سارے کوہ پیما اس پہاڑ کی یک طرفہ محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ محبت دو طرفہ بھی ہو جاتی ہے، جو کوہ پیماؤں کو اپنے پاس روک لیتی ہے، اور وہ ان پراسرار گھاٹیوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی ہمارے محمد علی سپارہ کی ہے، جنہوں نے پاکستان کا پرچم موسم سرما میں بھی کیٹو پر لہرایا، اور واپسی پر آتے ہوئے شاید اپنی آخری سانسیں پہلی اور آخری محبت کے گود میں لے لی ہوں گی۔ کیٹو چڑھتے وقت 8,000 میٹر سے اوپر جو حصہ ہے وہ انتہائی دشوار ہے، جس کو عام اصطلاح میں ڈیتھ زون کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک غلط قدم رکھنے کا مطلب کئی ہزار فٹ گہری کھائی میں گرنا ہے۔ موسم کی شدت اپنی جگہ، لیکن انسانی جسم میں بھی ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ خود اپنے جسم پر کنٹرول قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہائی الٹیچیوڈ پر آکسیجن کی شدید کمی انسانی دماغ کو مفلوج کر دیتی ہے، اور اس کو میڈیکل ٹرم میں ہائی الٹیچیوڈ سکنس کہتے ہیں۔ اتنی بلندی پر تیز ہوا اور شدید سردی انسان کی رکاوٹوں میں مزید اضافہ کر لیتی ہے۔ ڈیتھ زون میں کوہ پیما زیادہ وقت نہیں گزار سکتے، کیونکہ طبی ماہرین کے مطابق اتنے ایکسٹریم کنڈیشن میں زیادہ تر کوہ پیما سیریبرل ایڈیما، شدید سر درد، متلی اور ہائی الٹیچیوڈ پلمونری ایڈیما کا شکار ہو سکتے ہیں، جس میں آکسیجن کی کمی کے ساتھ نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، اور کبھی کبھار کھانسی کے ساتھ خون آتا ہے، جس سے پھیپھڑے کولیپس ہو جاتے ہیں۔ شدید ہیجان اور نظر کے دھوکے کی وجہ سے انسان دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ 16 سے 20 گھنٹے گزار سکتے ہیں۔ کوہ پیما کو ہدایت ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس زون سے نکل جائیں۔ کیٹو کے ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت نیپال کے کوہ پیما نے گزارا، جو 90 گھنٹے ہے۔ اس وقت وہ 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کی مہم پر تھے۔ ان کو آج بھی خوش قسمت کوہ پیما سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، مزید دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل MS اردو پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔